बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 26वीं यानी तरमीम की जो दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत हुई। कुछ समाअत वो थी जो लाइव ना दिखाई गई, फिर उसके बाद जब वो गर्मा गर्मी ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद कुछ देर लाइव दिखाया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ या जुमलों का तबादला हुआ और कन्वर्सेशन हुई, क्या किस बात के ऊपर बात हुई, और फिर मुसरत हिलाली साहब भी बोल पड़ी और मोहम्मद अली मज़हर साहब भी। आज की समात में क्या हुआ उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात थी। इमरान खान ने जो मीडिया और वकला से गुफ्तगू की है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे अहम सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक जो आज फैसला जारी किया, तो गवर्नर हंगामी बुनियादों पर पेशावर पहुंच चुके हैं और साथ नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और अमल दरामद भी शुरू हो गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुख्तसर आपको बताता चलूं कि अलीमा खान आज दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस में उन्होंने पेश होना था, चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होनी है, आज वो पेश नहीं हुई थी। अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 2 दिन पहले पेश होकर वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए थे। 2 डेटें हुई जिसमें रास्ते बंद थे। आज वो पेश ना हो सकें चूँकि तोशाखाना 2 केस में अपने भाई से मुलाकात के लिए जाना था। अडयाला जेल में भी उनको ना जाने दिया गया और दहशतगर्दी अदालत के जज ने भी एक पेशी पर पेश न होने पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और कल के लिए उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कल बुध 15 अक्टूबर को अदालत ने रिमार्क दिया कि तलबी के बावजूद पेश ना होना अदालती अमूर में रुकावट डालना होता है। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर्स फौरी तफ्तीशी अफसर को फराहम करने का हुक्म दिया। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के साथ पुलिस अडयाला जेल भी पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी तो ना हो सकी। कल उनको हर सूरत जो है, अगर वो कल पेश हो जाती हैं तो उनके अदालत में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। आज तोशाखाना 2 केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी चूँकि आज वकला मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी या वकला की जानिब से कोई दरख्वास्त आएगी, आज उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी थी। अदालत ने कल के लिए 15 अक्टूबर के लिए मुलतवी किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि वो मज़ीद कुछ टाइम गेन कर सकें, लेकिन अदालत भी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से कशीदगी के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का ख़तरा है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर अली खान, सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बाद इमरान खान से हमारी पहली मुलाकात हुई है। इमरान खान ने तमाम MPs का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अली गंडापुर को भी अप्रिशिएट किया कि KP में इमरान खान का वोट है, इमरान खान जिसको नामजद करेंगे वही वज़ीर आला बनेगा। इमरान खान ने तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत उसी का हक़ है जिसका मैंडेट है। उम्मीद है हलफ का मामला खुश असलूबी से हल होगा। उनका कहना था। इमरान खान ने दहशतगर्दी का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। इस मसले का हल निकालना है। फ़ौज भी मेरी है, शुहदा भी मेरे हैं। आवाम का खून नहीं बहना चाहिए। दहशतगर्दी के ख़ात्मे का हल सियासी तौर पर निकलना चाहिए। इमरान खान ने बताया कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ पर तनकीद उन्होंने की, मुरीद के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की और खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली हुकूमत कायम करने का भी कहा। इमरान खान ने कहा कि TLP के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मजम्मत की और कहा कि TLP के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर एहतजाज किया जाए। इमरान खान ने अपने PTI को कहा कि जो TLP पर तशद्दुद हुआ है आप उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इमरान खान ने कहा उनकी फैमिली फ़ौज में है, फ़ौज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहले भी ऑपरेशन हुए। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी के बढ़ने का ख़तरा है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान बैरिस्टर गोहर अली खान से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी से निमटना DGI SPR भी यही कह रहे हैं, तो मसला कहाँ है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि लोग नेशनल एक्शन प्लान को पढ़े बगैर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हमने जनवरी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उसकी प्रेस रिलीज़ में नेशनल एक्शन प्लान और टारगेटेड ऑपरेशन का जिक्र है।
صافی نے سوال کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان سامنے رکھا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے وہ نکات نہیں دیکھے نہ پڑھے ہیں، لیکن ہماری پریس ریلیز میں نیشنل ایکشن پلان کا ذکر موجود ہے، کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہیے، حکمت عملی میں فرق ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ صرف ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ سوال ان سے پوچھا گیا چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سے کہ نیشنل ایکشن پلان پر تو عمران خان نے بھی دستخط کیے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم انتشار نہیں چاہتے۔ عمران خان نے کہا کہ باجوہ سے بھی ملک کی خاطر بات چیت کی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس پر بھی عمران خان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو یہ آج توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت کل تک ملتوی ہوگی، آج کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور آج وکلا پیش نہ ہوئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج کی دلائل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ یہ 8 رکنی بینچ تھا، اس کے سامنے امین الدین خان کی سربراہی میں اور عابد زبیری صاحب نے دلائل دیے۔ عابد زبیری صاحب جو 6 سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے وکیل ہیں۔ 16 اکتوبر کو پرسوں الیکشن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت میں عابد زبیری نے اپنے دلائل آج جاری رکھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس یہ کہ کچھ وکلاء نے تو یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 191A کو جو نیا 26ویں یعنی ترمیم میں آرٹیکل ایڈ کیا گیا 191A، اس کو سائیڈ پر رکھ کر کیس سنا جائے۔ سمجھ نہیں آتا آئین کے کسی آرٹیکل سائیڈ پر کیسے رکھا جا سکتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ آئین کے کسی آرٹیکل کو سائیڈ پہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ عائشہ ملک آگے بولیں کہ ہماری ججمنٹس عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ جو شک چیلنج ہو اسے کیسے سائیڈ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب وہ جس 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، تمام کا تمام دار و مدار پوری جو بینچ ہے اس کا جمال مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب اور جو شاہد بلال حسن صاحب ہیں اور جو محمد علی مظہر ہیں، ان کا پورا زور یہ ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا ہے، جن شکوں کو چیلنج کیا ان کو سائیڈ پہ رکھ کے بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سائیڈ پہ کیسے رکھیں، جب ایک آرٹیکل موجود ہے تو ہم سائیڈ پہ کیسے رکھیں؟ تو عائشہ ملک نے آگے جواب دیا کہ جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جس شک کو چیلنج کیا جائے گا وہ شک سائیڈ پہ رکھی جائے گی، تو یہ تو پہلے ہی فیصلے موجود ہیں۔ عابد زبیری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور موقف اختیار کیا کہ جو فریقین ہیں وہ جج پر اعتراض نہیں کر سکتے، مقدمہ سننے یا نہ سننے کا اختیار جج کے پاس ہے۔ آئینی ترمیم سے پہلے موجود ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ جمال مندوخیل نے ریمارک کیا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صرف 16 جج کیس سنیں، پہلے اپنی استدعا تو واضح کریں کہ کیا ہے۔ عابد زبیری کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ 8 رکنی بینچ میں ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ اپیل کا حق دینا ہے یا نہیں دینا یہ اب جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ سیدھا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ کچھ وکلاء تو یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 191A کو سائیڈ پر رکھ کر کیس سنا جائے، سمجھ نہیں آتی آئین کے کسی آرٹیکل کو سائیڈ پر کیسے رکھا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ جو شک چیلنج ہو اسے کیسے سائیڈ پر رکھا جاتا ہے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ رولز 2025 میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بینچ چیف جسٹس بنائے گا۔ عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ فل کورٹ بینچ نہیں ہے، آج تک فل کورٹ کیسے بنے، آپ کی بھی ججمنٹس موجود ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اب ججز کہتے ہیں کہ بینچ بنانا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ریگولر بینچ بنانے اور آئینی کمیٹی نے آئینی بینچ بنانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بینچ بنانے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں جو 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ فل کورٹ کے حوالے سے رولز 2025 میں ہونا چاہیے تھا۔ عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ کمیٹی کے پاس بینچز بنانے کا اختیار ہے، فل کورٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ کمیٹی کے اختیارات چیف جسٹس کے اختیارات نہیں کہلائے جا سکتے، دونوں مختلف ہیں، ہم بینچز نہیں بلکہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک میں اہم ریمارکس کا تبادلہ ہوا۔ جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے، جس پر عائشہ ملک نے کہا کہ سب کے سامنے نہیں بنے، میرا نوٹ موجود ہے۔ یہ ویسے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز بنے تھے نا، تو سپریم کورٹ کے رولز بھی تمام ججز کی مشاورت سے نہیں بنے تھے، بلکہ سرکولیشن ایک کمیٹی بنی، کمیٹی نے وہ بنائے، سرکولیشن کے ذریعے وہ منظوری لی گئی، فل کورٹ میں منظوری نہیں ہوئی تھی۔ جمال مندوخیل صاحب نے دوران سماعت یہ کہا
کہ جی یہ جو 2025 کے رولز بنے تھے جس میں فل کوڈ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ تو سارے ججز کی 24 ججز کی موجودگی میں بنے تھے۔ عائشہ ملک نے کہا یہ سارے ججز کی موجودگی میں نہیں بنے تھے، میرا نوٹ وہاں پہ موجود ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے فرما دیا کہ میٹنگ منٹس منگوائے جائیں، سب ججز کو ان پٹ دینے کا کہا گیا تھا، یہ کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اٹھ کے آنا پڑا کہ یہ ججز کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو یہاں پر ڈسکس نہ کیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دی کہ یہاں مجھے جھوٹا کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو جو تبادلہ جملوں کا تبادلہ ہوا، اب میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو احوال بتایا کہ آج کیا ڈسکشن ہوئی، اب ہم آ جاتے ہیں جو جملوں کا تبادلہ ہوا، وہ الگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ عدالت میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ جو 191A کو ہم کیسے سائٹ پہ رکھیں، تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ججمنٹس موجود ہیں، جس شک کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کو الگ سائٹ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، ان کو جسٹس جمال مندوخیل آگے سے بولے کہ ان کو جواب دینے دیں۔ جمال مندوخیل صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں عائشہ ملک صاحبہ کو کہ آپ جواب نہ دیں، وکیل کو جواب دینے دیں۔ اچھا، اب اگر 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جج نہیں بات کر سکتا یا جج جواب نہیں دے سکتا، تو پھر 26ویں یعنی ترمیم کے حق میں یا انہی آرٹیکلز کو جن شکوں کو چیلنج کیا گیا ان کو انڈورس کرنے پہ بھی تو جج نہیں نا ڈٹ سکتے یا اس کے اوپر جو بات کر سکتے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے جب جواب دیا تو جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ان کو جواب دینے دیں، بینچز سپریم کورٹ رول کے مطابق بنائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ، اب جمال مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں سپریم کورٹ رولز 2025 موجود ہے جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ رول کے آرڈر 11 کے مطابق کمیٹی بینچز بنائے گی۔ ان رولز میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بینچ چیف جسٹس بنائے گا۔ عابد زبیری نے کہا حضور ہم بینچ کی بات ہی نہیں کہہ رہے، ہم بینچ بنانے کی بات نہیں کہہ رہے، ہم فل کوڈ بنانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ فل کوڈ بنے، اور فل کوڈ وہ جو 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے فل کوڈ تھا وہ فل کوڈ بنے، اور فل کوڈ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اور اس پر جو ہے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ان رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ بینچ چیف جسٹس بنائے گا۔ عابد زبیری نے کہا فل کوڈ بینچ نہیں ہے، آج تک فل کوڈ کیسے بنے، آپ کی ججمنٹس موجود ہیں۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ فل کوڈ کے حوالے سے 2025 کے رول میں ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ اب یہاں جب بات کی نا، اب جمال مندوخیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے رولز بنے 2025 کے وہ 24 جج بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ جب یہ بات کی تو اس پر عائشہ ملک صاحبہ بول پڑی کہ سب کے سامنے نہیں بنے، میرا الگ سے نوٹ بھی موجود ہے، میٹنگ منٹس منگوائے جائیں۔ عائشہ ملک نے کہا کہ وہ جو اجلاس تھا نا جس میں سپریم کورٹ رولز 2025 بنے تھے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 ججز کے سامنے بنے تھے، وہ سب کے سامنے نہیں بنے تھے، میرا نوٹ موجود ہے۔ آپ اس میٹنگ کے جو 24 ججز والی میٹنگ کی جس کی آپ بات کریں اس کے میٹنگ منٹس منگوا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس پر مندوخیل نے کہا سب ججز کو ان پٹ دینے کا کہا گیا تھا۔ عائشہ ملک نے کہا آپ ریکارڈ منگوا رہے ہیں نا، یہ جمال مندوخیل کو کہا کہ آپ وہ جو میٹنگ ہے اس کے منٹس آف دی میٹنگ ریکارڈ منگوا رہے ہیں نا۔ یہاں پر جو ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بول پڑی کہ ججز ایک دوسرے پر اونچی آواز اونچی نہ کریں۔ مسرت ہلالی نے کہا کہ ججز تو نہ ایک دوسرے کے اوپر آواز اونچی کریں۔ ایک جج کو مسرت ہلالی صاحبہ کو مداخلت کرنی پڑی یہ کہنے کے لیے کہ ججز ایک دوسرے کے اوپر آواز اونچی نہ کریں۔ جمال مندوخیل نے کہا مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، پوری قوم کے سامنے سب رکھوں گا، مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، میں پوری قوم کے سامنے یہ سارا کچھ رکھوں گا۔ مسرت ہلالی بولی کہ ابھی تو لائیو سٹریمنگ ہی نہیں ہو رہی، پوری قوم کے سامنے اب کیا رکھیں گے، کیونکہ اس وقت تک کہا گیا جی کہ نیٹ نہیں چاہ رہا، تو بعد میں بتایا گیا جی نیٹ چاہ رہا ہے، پھر بعد میں لائیو سٹریمنگ ہوئی جب یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا تھا۔ تو جمال مندوخیل نے کہا مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، میں یہ سارا پوری قوم کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا پوری قوم کے سامنے کیا رکھنا، لائیو ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی، لائیو سٹریمنگ ہی نہیں ہو رہی۔ اٹارنی جنرل اتنے میں روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ ہے، اس کو یہاں پہ ڈسکس نہ کریں۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ 24 ججز کی سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، اس کے بعد معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا، اس کے بعد کچھ شکوں پر اعتراض ہوا تو پھر معاملہ تمام ججز کے سامنے رکھا گیا، یہ جمال مندوخیل نے کہا۔ آگے جسٹس محمد علی مظہر بولتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز سرکولیشن سے بنے تھے، چند ججز نے آؤٹ پٹ دیا تھا اور کچھ ججز نہیں آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد علی مظہر تصدیق کر رہے ہیں عائشہ ملک والی بات کی کہ سارے ججز کے سامنے نہیں بنا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ججز آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے، کچھ ججز نے آؤٹ پٹ دیا تھا کچھ نے نہیں دیا تھا، اور یہ منظور ہوئے تھے سرکولیشن کے ذریعے۔
उस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फिर बोले कि इस मामले को यहाँ डिस्कस ना करें, अब रूल्स बन चुके हैं, मैं अपनी बारी आने पर फुल कोर्ट के हवाले से कुछ गुजारिशात अदालत के सामने रखूँगा। खैर अदालत की जानिब से फिर समाअत जो है वो फिर आगे समाअत हुई और फुल कोर्ट के हवाले से डिस्कशन हुई और फिर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, कल 11:30 बजे, जो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि आज जब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, उधर से सिंध के चीफ मिनिस्टर ने अपना जहाज़ दिया, क्योंकि बहुत जग हंसाई हो चुकी थी और तारीख़ी रुसवाई हो चुकी थी हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया था। तो फिर बिलावल ने कहा उसको कुंदी को कि आप जाएं और जाके अपने फ़राइज़ निभाएं, आप क्यों कराची बैठे हैं, जाएं खैबर पख्तूनख्वा अपने फ़राइज़ निभाएं। फिर उनको जहाज़ मिला, जिस जहाज़ पे वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे। इतने में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में एक और समरी भिजवा दी थी स्पीकर ने कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, तो आप कल 4 बजे से पहले हलफ लें। उस पर फिर जब वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस पहुँचे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को। वो ख़त्म हो गया कि अब वज़ीर आला आएगा, मंजूर हुआ है नहीं हुआ, वो खेल ख़त्म हो गया। तो वहाँ पहुँच के फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने जो कल गवर्नर हाउस में कल बरोज़ बुध 9 मुंतखब वज़ीर आला को कल शाम 4 बजे के लिए, टाइम वही जो अल्टीमेटम दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, कल 4 बजे गवर्नर हाउस में वज़ीर आला, नए वज़ीर आला के हलफ के लिए तकरीब और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी जो पेशावर के, उनके मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गवर्नर हाउस पेशावर पहुँच गए। गवर्नर फैसल करीम कुंदी कल बरोज़ बुध 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में कल शाम 4 बजे मुनक्कद होगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो गया है और कल 4 बजे हो जाएगा और कोई इफ़ एंड बट ख़त्म हो गई है। ये इस वक्त सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।